أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معطل الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک اجمعین. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور کروڑا کروڑ درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شافع یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر موجود سجادہ نشین دربار عالیہ چشتیہ حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور ہمارے قبلہ فیض نجم میلاد کمیٹی کے روح رواں اور دیگر معزز علماء کرام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں غیور سنی مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ذکر ہے کہ جو کبھی مٹنا تو دور کی بات ہے، یہ کم نہیں ہو سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ یہ ذکر ہمیشہ بلند سے بلندر ہوتا چلا جائے گا، اور اس ذکر کو کسی کی حاجت ہے نہیں، وہ رب ہے کہ جس نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا، اور وہ ذکر ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا. رات کا کافی وقت ہو چکا ہے تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس وقت میں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت اگر کی جائے تو سب سے بہترین کام ہے، اس لیے کہ ذکر اور صاحب قرآن کا تو سب سے پیارا ذکر صاحب قرآن کا اگر کیا ہے تو خود قرآن نے کیا. ہم اور آپ کیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت لکھ سکتے ہیں یا بیان کر سکتے ہیں جو سب سے پیاری نعت رب کریم نے اپنے حبیب کے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. ہمارے یہاں پر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر شہر میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جناب معاملہ حساس تھا تو اس پر آئی جی نے نوٹس لے لیا، کہنا معاملہ اس سے پڑ گیا تو کہنے لگے جناب وزیر اعلیٰ نے اس پر نوٹس لے لیا. معاملے کی حساسیت اگر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس پر وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا. معاملہ اور زیادہ بڑھ جائے تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے اوپر پرائم منسٹر اور سپریم کورٹ نے اس پر نوٹس لے لیا. ذات مصطفیٰ اتنی حساس ہے کہ محبوب کی آمد سے پہلے رب کریم نے از خود نوٹس لے لیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے جماعت انبیاء آپ سب کو کتاب اور حکمت دے کر بھیجا جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرے رسول آئیں گے. آپ نے اپنے اپنے وقتوں میں جانا ہے اور اپنی قوم کو یہ بتانا ہے کہ ہم آ گئے ہیں، محبوب آنے والے، ہم آ گئے محبوب آنے والے. تو رب کریم نے عالم ارواح کے اندر کے پہلا اجلاس ہو چکا ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اساسیت کے اوپر. اب یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے اپنے ہاؤسز ہوتے ہیں کہ جناب یہ گورنر ہاؤس ہے، یہ جناب یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، یہ صدر ہاؤس ہے، یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے. تو یہ جتنے بھی ہاؤسز ہوتے ہیں ان کے قاعدے قوانین ان کے مشیر بناتے ہیں.
لیکن اس روئے زمین پر ایک ایسا ہاؤس ہے کہ جس کے قاعدے قوانین کسی مشیر نے نہیں، میرے خدا نے بنایا، اور اس ہاؤس کا نام ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، اے ایمان والوں بے اجازت میرے حبیب کے گھر میں آ نہیں سکتے، اور آپ کو آنے کی اجازت اگر محبوب عطا کرے تو اس وقت میں آنا کہ جس وقت میں دسترخوان پر کھانا لگ جائے تو اس وقت میں آنا، پابندی ہے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو وہاں پر بیٹھ کر گفتگو نہیں کرنا، وہاں سے فوراً اٹھ کر چلے جانا۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، اور وہاں پر بیٹھ کر آپس میں گفتگو نہ کرنا۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، اس لیے کہ وہاں پر بیٹھ کر گفتگو کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حبیب کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ تو محبوب تو کبھی بھی جانے کا نہیں کہیں گے، تو رب کریم نے فرمایا کہ وہ حق کہنے میں حیا نہیں فرماتا۔ اب آپ یقین جانے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے والا جو بھی بندہ، جو شخص حضور کی اس دسترخوان پر آ کر بیٹھے، وہ خود اپنے وجود میں اتنی بھاری بھرکم شخصیت ہے کہ جس کی ایک نیکی سارے جہاں پہ بھاری، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ جو حکم آ رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے، اس دسترخوان پر آنے والا وہ عمر بن خطاب ہے کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر امت میں ملہم ہے کہ جس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ تم میں سے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہو کہ خدا کیسے بولتا ہے، جب میرا عمر بات کر رہا ہو تو دیکھ لیا کرو خدا عمر کی زبان سے بولتا۔ وہ فاروق اعظم اس دسترخوان پر آئیں گے، عثمان غنی اس دسترخوان پر آئیں گے، مولا علی اس دسترخوان پر آئیں گے، سعد و سعید آئیں گے، طلحہ، زبیر، خالد اور بلال، یہ جلیل قدر صحابہ کرام اس دسترخوان پر آئیں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اس دسترخوان پر بیٹھنے والوں، پہلے تو آپ لوگوں کے لیے یہ تمام قیود رب کریم نے رکھ دی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر آنے والے لوگ ہوں گے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی تو گفتگو کا بھی تو سلسلہ چلے گا۔ تو ہماری عام طور پر جب گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بھلے کوئی بڑا علامہ ہو، پیر صاحب ہو، کوئی بھی ہو، تو بات کرنے والوں کی کبھی آواز اونچی ہو جاتی ہے، کبھی ان کے کہکے کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، کبھی ان کی آواز جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ حبیب کے دربار میں آنے والوں، یہ اتنا حساس میرے حبیب کا دربار ہے کہ اپنی گفتگو کرتے وقت اپنے آواز کے ساؤنڈ کو بھی جو ہے وہ ملحوظ رکھنا۔ اگر میرے نبی کے سامنے تمہاری اتنی سی آواز بھی اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے زندگی بھر کے اعمال برباد کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حساسیت کا قرآن مجید نے اس انداز میں ذکر کیا۔ اب لیجیے جناب، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان آتے تو وہ اس طرح سے کہتے تھے، جب ان کو کوئی بات میرے سرکار کی فصاحت اور بلاغت اتنی زیادہ ہوتی تو وہ بات اگر ان کے ذہنوں تک سمجھ کے اس خیال تک نہیں پہنچ پاتی تو وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، سرکار ہمارا خیال کریں، ایک مرتبہ پھر سمجھا دیں، سرکار ایک مرتبہ پھر سمجھا دیں۔ اب یہ جو لفظ تھا راعنا، گستاخوں نے اس لفظ کو لیا اور لینے کے بعد اس لفظ کو انہوں نے اپنے انداز میں جب کہنا شروع کیا راعینا، یعنی اس کو غلط معنی میں استعمال کیا۔ لفظ بالکل فصیح ہے، فصاحت اور بلاغت پوری ہے، میرے رب نے قرآن میں نازل کیا وہی ہے، تو اس سے بڑھ کر فصاحت اور بلاغت تو ہو نہیں سکتی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کی آیتیں ولید بن مغیرہ، عتبہ اور شیبہ ان کے سامنے جب میرے سرکار نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو ولید بن مغیرہ پلٹ کر اپنی قوم میں گیا اور جا کر اس نے کہا کہ ہم تو ٹھہرے عرب کے بڑے فصیح اور بلیغ، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے محمد عربی کی زبان سے آج جو میں نے کلام سنا ہے، اے میری قوم تم مانو یا نہ مانو، وہ کلام کسی مخلوق کا نہیں، وہ کلام خالق کا کلام ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت تو ہے، لیکن جب انہوں نے اس لفظ کو لے کر اپنے معنی کے اندر، اپنی زبان کے اندر جب اس کو بدلنا شروع کیا نا، تو رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے قوم اپنی زبان اپنے معنی کے اندر اس کو بدل لیں۔ میرے رب نے فرمایا آج کے بعد یہ لفظ کوئی نہیں بولے گا، اس لیے کہ انہوں نے غلط معنی میں استعمال کرنا شروع کیا۔ میرے رب نے وہاں پر لفظ ہی بدل دیا،
آج کے بعد رائنا نہیں ہوگا، آج کے بعد ہوگا انظرنا۔ اے حبیب ہم پہ نظر کرم فرمائے، اے حبیب ہم پہ۔ اور رب کریم نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر آج کے بعد کسی نے رائے نہ بولا نا میرے حبیب کے دربار میں، ایمان سے خارج ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ قرآن مجید کے پہلے بارے میں ذکر ہو گیا۔ اب لیجیے جناب، میں قرآن مجید فرقان حمید سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت شریف پیش کر رہا ہوں۔ ولید بن مغیرہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں اس نے جو ہے وہ گستاخی کے الفاظ استعمال کیے اور کہا انکا مجنون۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، ہماری زبانیں کہتی ہیں کہ جو اس انداز میں اس نے کہا، لیکن مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ جب اس نے یہ لفظ کہا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر اس کے یہ الفاظ بہت بھاری ہوئے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر رنج ہوا۔ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر آئے نہیں اور انہوں نے ابھی آ کر اس بات کا ازالہ کیا بھی نہیں تھا۔ وہ غیرت والا خدا ہے، اپنے حبیب کے دل کو خوش کرنے کے لیے میرے خدا نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے حبیب آپ کے رب سے، آپ اپنے فضل سے، اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں، آپ پر نہ ختم ہونے والے اجر ہیں اور آپ کے اخلاق کو خدا نے عظیم کیا ہے، آپ کے اخلاق عظیم ہے۔ اب ہم چونکہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ہمیں قرآن مجید کے لفظوں کی اتنی معرفت ہوتی نہیں ہے، عظیم کا لفظ سننے کے بعد بھی آپ ہمارے سرکار کے اخلاق عظیم ہیں۔ ابھی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے رب نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال پیش کی تو کفار کہنے لگے کہ اس قرآن میں مچھروں کی مثال بھی پیش ہوتی ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ تم مچھر کی بات کرتے ہو، دکھنے میں تو وہ بہت چھوٹا سا دکھتا ہے، لیکن ڈینگی اگر کسی ملک میں آ جائے تو پوری ریاستوں کو ہلا کے رکھ دیتا۔ بولے ہلایا کہ نہیں ہلایا؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ جس کو تم حقیر سمجھتے ہو اور یوں کر کے مار دیتے ہو، جب ہمارا وہ حقیر اتنی بڑی ریاستوں کو ہلا دیتا ہے، جس کو تم نے حقیر سمجھا اس کی طاقت اتنی ہے، تو ہمارے عظیم کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو رب نے عظیم کیا ہے اس عظیم کا عالم کیا ہوگا؟ تو رب کریم نے تو یہ فرما دی، اپنے محبوب کی دلجوئی بھی فرما دی اور یہ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی۔ لیکن ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی نعت بھی پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ نعت تو پوری تب ہوتی ہے کہ جب محبوب کی نعت پڑھی جائے اور محبوب کے گستاخ کی اچھی طرح سے خبر لی جائے، تب جا کر وہ نعت مکمل ہوتی ہے۔ یہ میرے رب کی سنت ہے۔ اب رب کریم نے فرمایا وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اے حبیب، یہ جس ولید نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ جھوٹا، جھوٹی قسمیں اٹھانے والا، بےایمان، لوگوں کو لڑانے والا، فسادی، اس کے عیب پورے 10 عیب میرے خدا نے اس کے بیان کیے اور آخری بات تو وہ کی جو خود ولید کو پتہ بھی نہیں تھی۔ فرمایا کہ حبیب جو آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے اس کو تو یہ بھی نہیں پتا اس کا باپ کون ہے، اس کی اصل میں بھی خطا۔ یہ قرآن مجید قرآن حمید میں اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت کا ذکر رب کریم نے فرما دیا۔ اب آئیے جناب 28واں پارہ ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ محبوب سے محبت کرنے والوں تو پھر محبت کرتے ہو تو پھر اپنے نبی سے پوری محبت کرو، اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب حبیب سے محبت کی جائے تو حبیب سے بھی محبت ہوگی اور جو حبیب سے محبت کرنے والے ان سے بھی محبت ہوگی۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، سعد و سعید، طلحہ، زبیر، 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے بھی محبت ہوگی، اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہوگی، امام حسن سے بھی، امام حسین سے بھی، امام باقر سے بھی، امام جعفر سے بھی، موسیٰ کاظم سے بھی، علی رضا سے بھی، اور حسن عسکری سے بھی، اور حسنی حسینی عبد القادر جیلانی سے بھی محبت ہوگی، معین الدین اجمیری سے بھی محبت ہوگی، جنہوں نے بھی میرے رسول سے محبت کی ان سب سے محبت ہوگی۔ لیکن ساتھ میں قرآن نے یہ بھی کہا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو اللہ اور رسول کے گستاخ ہیں وہ مہا ذلیل ہیں، وہ بڑے بدتر ذلیل نہیں اذل، فرمایا وہ مہا ذلیل ہیں۔ اس کے بعد رب کریم نے اگلی آیت میں، یہ سورہ مجادلہ ہے 28واں پارہ، اب میں سورہ مجادلہ کی آخری آیت پڑھنا ہوں، اس کو سنیں۔ رب کریم نے فرمایا کہ اپنے محبوب آقا سے محبت کرنے والے ہو
تو تم نے نبی کی محبت اور نبی کے محبوبوں سے بھی تم نے محبت کر دی ہے، اور جو نبی کے گستاخ ہیں ان کی تم نے مذمت بھی کر دی ہے، اور ان سے اپنے دامن کو بھی بچا کر رکھنا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میرے حبیب آپ نہ پائیں گے ایسی قوم کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے گستاخوں سے بھی دوستی رکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اللہ رسول سے بھی محبت رکھے، اللہ رسول کے گستاخوں سے بھی محبت رکھے۔ اسلام میں دونوں ہاتھ میں لڈو کی سیاست نہیں ہے، یا تو اللہ رسول سے محبت کر لو یا اللہ رسول کے جو گستاخ ہیں ان سے محبت کر لو، محبت ایک سے ہوگی، دونوں سے نہیں۔ میرے مالک وہ گستاخ ہیں کون؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ تم کس کی طرف دیکھتے ہو؟ ہم سمجھے کہ وہ گستاخ فرانس کے ہوں گے، وہ گستاخ ڈنمارک کے ہوں گے، وہ گستاخ جاپان کے ہوں گے، وہ گستاخ امریکہ کے ہوں گے، وہ گستاخ بریٹانیہ کے ہوں گے۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، غور سے دیکھنا وہ گستاخ کہیں ان کا باپ تو نہیں، او ابناءہم ان کا بیٹا تو نہیں، او اخوانہم ان کا بھائی تو نہیں، او عشیرتہم ان کی قوم قبیلے کا تو نہیں۔ فرمایا کہ اگر باپ ہو رشتہ نہیں ہو سکتا، بیٹا ہو رشتہ نہیں ہو سکتا، بھائی ہو رشتہ نہیں ہو سکتا، قوم ہو رشتہ نہیں ہو سکتا۔ میرے مالک تیری محبت میں، تیرے حبیب کی محبت میں اگر ہم نے باپ کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، قبیلے کو چھوڑا، بیٹے کو چھوڑا، یہ تو ہمارے سارے پیارے ہیں نا۔ اگر ان سب کو ہم نے چھوڑ دیا تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں گستاخ ہونے کی وجہ سے، تو پھر ہمیں ملے گا کیا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جس دن تم نے اپنا نظریہ ایسا بنا لیا اس دن اللہ تمہارے دلوں پر ایمان کی مہر لگائے گا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس دن مہر لگے گی۔ یہ تو مجھے بڑا لطف آ رہا ہے کہ یہاں پر دربار عالیہ چشتیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین موجود ہیں، اس لیے کہ محبت کا یہ معیار تو ہمیں انہی آستانوں نے دیا۔ آئیے سارے آستانے والے جو ہیں نا، یہ وہ اصل میں آستانے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا۔ غریبوں کو کھانا کس نے کھلایا؟ آستانے والوں نے۔ دین کا کام کس نے کیا؟ آستانے والوں نے۔ تبلیغ کس نے کی؟ کلمہ کس نے پڑھایا؟ آج پاکو ان میں ہر جگہ پر سرور کونین کی نعتیں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا کردار ہے لاہور کی زمین پر داتا علی اجمیری کا، اور اجمیر کی زمین پر معین الدین اجمیری کا۔ یہ ان بزرگوں کا ہے، ان بزرگوں کی یہ کرامت ہے کہ ہماری نسل کلمہ پڑھتی ہیں۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں بندہ یہ کہے کہ اے میرے مالک، یہ باپ تو ہمارے مشکل کی گھڑی میں ساتھ دیتا ہے، بیٹا تو ہماری نسلوں کو بڑھاتا ہے، بھائی کی وجہ سے تو ہماری پشت مضبوط ہوتی ہے، قوم قبیلے پر تو ہمیں بڑا ناز ہوتا۔ اگر ان میں سے گستاخ ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ ان کو اگر ہم نے چھوڑ دیا اور مشکل کی گھڑی پھر ہم پر آئی تو اس وقت میں ہم کیا کریں گے؟ فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، فرمایا کہ جس وقت میں تمہیں مشکل کی گھڑی محسوس ہو، گھبرانا نہیں، میں بھی ہوں گا اور میرا جبریل بھی تمہاری مدد کے لیے آ جائے گا۔ اب مجھے بتائیں قرآن کی ان آیتوں پر ہمارا ایمان ہے؟ آئیے ہمیں سوچنا چاہیے قرآن کی ان آیتوں پر ہمارا ایمان ہے؟ اس لیے کہ ٹھنڈی ہواؤں کے اندر نعتیں پڑھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پوچھو احد والوں سے جنہوں نے اپنے پھٹے سروں کے ساتھ سرکار کی نعت پڑھی تھی، اپنے کٹے بازو اور چرے ہوئے سینوں کے ساتھ اس وقت میں نعت پڑھی تھی جب آ کر کسی نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ کہا، ہم نے آج آپ سے بدر کا بدلہ لے لیا، آج ہم نے اپنا انتقام پورا کر لیا، آج کی جنگ آپ ہار گئے، ہم جیت گئے۔ صحابہ ایک دوسرے کی مرم پٹیاں کر رہے تھے، انہوں نے اٹھا کر پھینکی اپنی پٹیاں اور پہنچے اس شخص کے سامنے اور جا کر کہا کہ ہم کل بھی یہ کہتے تھے، ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارے نبی سے اعلیٰ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ مزاج ایک مسلمان کا مزاج ہے جو قرآن مجید نے ہم کو جو ہے وہ عطا کیا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ کہ جناب دیکھیں، اسلام اور دین جو ہے نا یہ ایک کردار ہے۔ اسلام الدین النصیحہ، اسلام ایک کردار ہے، صدیق اکبر ایک کردار ہے، فاروق اعظم ایک کردار ہے، عثمان غنی ایک کردار ہے، مولا علی ایک کردار ہے۔ ان لوگوں نے ایسا کیا کام کیا؟ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی ایک رات ایک دن سارے جہاں پہ بھاری تھے۔ ابھی آپ کو پتا ہے
میں نہیں کہہ رہا، یہ فاروق اعظم کہہ رہے جن کے لیے آقا نے فرمایا عمر کی زبان پہ خدا بولتا ہے، وہ فاروق اعظم یہ کہتے ہیں ابو بکر کی ایک رات سارے جہاں پہ بھاری، یعنی وہ رات کون سی ہے؟ فرمایا غار ثور میں جب سرور کونین نے اپنا سر انور ابو بکر کی گود میں رکھا تھا، اتنے قریب سے جمال مصطفیٰ دیکھنے کا اگر شرف کسی کو ملا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو ملا۔ فاروق اعظم زندگی بھر تمنا کرتے رہے کہ ابو بکر تمہاری اس رات پہ عمر بھی قربان ہے، عمر کا پورا خاندان بھی قربان ہے۔ فاروق اعظم اس پہ تمنا کرتے رہے، اور وہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایک دن ایسا دن ہے جو سارے دنوں پہ بھاری ہے۔ ہم سمجھے عید الفطر کا ہوگا، عید الاضحیٰ کا ہوگا، جمعۃ الوداع کا ہوگا، 27 رمضان کا ہوگا، وہ دن کون سا دن ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو، وہ دن وہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے منکر مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر تیار کیا تھا، اس دن سے افضل پورے جہاں میں کوئی دن ہی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان میں نے آپ کو سنایا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ اصل میں محبت مصطفیٰ ہوتی کیا ہے اور محبت رسول ہے کیا۔ ریاست مدینہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس ریاست کا پہلا حاکم ہے، اور جس وقت میں وہ ریاست مدینہ کا پہلا حاکم آیا نا تو سب سے پہلے ہمارے یہی ہوتا ہے کہ جناب حاکم کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے۔ صدیق اکبر نے بھی اپنی تنخواہ مقرر کی کہ میری تنخواہ اتنی ہوگی جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے۔ حضور آپ کے یہاں تو لوگ آئیں گے، ڈیلیگیشن آئیں گے، چائے بھی ہوگی اور آپ کے شربت اور پانی بھی چلے گا، یہ ایک مزدور کی تنخواہ میں آپ کا گزارا کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا کہ جس دن میں دیکھوں گا کہ میری تنخواہ ناکافی ہو رہی ہے میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ ریاست مدینہ کا میں نام لے رہا ہوں، ریاست مدینہ کا یہ پہلا حاکم یہ فیصلہ سنا رہا، بیگم کھانا میں نے کھا لیا ہے، دل چاہ رہا تھوڑا سا میٹھا مل جائے گا، کھانے کی طبیعت ہو رہی ہے، تھوڑا سا میٹھا مل جائے گا۔ بیگم نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کہ آپ کی جتنی تنخواہ ہے اس میں ایک وقت کی روٹی بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی غنیمت ہے۔ کچھ دن گزرے، آپ کی اہلیہ نے تھوڑا سا حلوہ بنا کر آپ کی جو ہے وہ خدمت پہ پیش کیا، محبت کرنے والی زوجہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن تو تم نے بنا کر دیا تھا، آج یہ کہاں سے آ گیا؟ اور کہنے لگی کہ اس دن سے لے کر آج تک انی دوانی جمع کرتی رہی، اپنے شوہر کے لیے میں نے تھوڑا سا حلوہ بنانا ہے، آج جا کر اتنے پیسے جمع ہوئے کہ یہ تھوڑا سا حلوہ میں نے آپ کے لیے بنا لیا۔ صدیق اکبر فوراً پہنچے بیت المال اور وزیر بیت المال کو فرمایا ابو بکر کی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر لیے جائیں کیونکہ اس کا گزارا اس کے بغیر بھی ہو جاتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ریاست مدینہ کا پہلا حاکم ہے کہ جو اس انداز میں زندگی گزارتا۔ آج اگر کوئی قوم میں سے رعایا میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ جناب حاکم وقت صاحب یہ بتائیے کہ پیٹرول اتنا مہنگا کیوں ہو گیا، جناب یہ بتائیے مہنگائی اتنی کیوں ہو گئی، غریب کی تو چیخیں نکل گئی ہیں، جو روزانہ 1 لیٹر پیٹرول ڈلاتا تھا آج وہ تقریباً 145-140 تک جو ہے وہ پیٹرول پہنچ گیا، اتنی مہنگائی ہو گئی۔ آپ کہیں گے کہ آپ کی یہ آواز تو وہاں تک پہنچے گی بھی نہیں، جو آپ کے علاقے میں ووٹ لے کر گیا تھا آپ کو تو وہ اس سے بھی ملنا ذرا مشکل ہو جائے کہ اس تک بھی آپ اپنی اس تکلیف کو کہہ سکے کہ بھائی یہ اتنی مہنگائی ہو گئی، اس کا ازالہ کیا ہوگا۔ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبی شریف میں داخل ہو رہے ہیں، ذہن میں رہے یہ وہ امیر ہے کہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا، آدھی دنیا پر اس کی سلطنت ہوتی ہے، دریائے نیل پر اس کی حکومت، مدینے کی زمین پر اس کی حکومت۔ اگر یہ گھور کے سورج کو دیکھ لے تو سورج کی کرنیں بھی مان پڑ جاتی ہیں۔ عورت آ کر کہتی ہے میں رات کے وقت میں جا رہی تھی، پیالے میں تیل تھا، مجھے ٹھوکر لگی، تیل گر گیا، زمین کچی تھی، کچی زمین میں وہ تیل جذب ہو گیا، مجھے میرا تیل چاہیے۔ فرمایا بیت المال سے لے لو۔ کہنے لگی نہیں، جو حلال کی کمائی کا زمین میں جذب ہوا مجھے تو وہی چاہیے۔ امیر المؤمنین وہاں پر آئے، فرمایا کہاں پر گرا تھا؟ کہنے اس جگہ پر گرا، آپ نے گھور کے زمین کو دیکھا تو تیل واپس آ گیا۔ یہ میں اس امیر کی بات کر رہا ہوں سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی۔ یہ داخل ہوئے مسجد نبی شریف میں جمعۃ المبارک کا دن، خطبے کا وقت ہو چکا اور امیر المؤمنین جیسے ممبر کی طرف بڑھے ہیں نا، پیچھے سے کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، سب کو ایک ایک کپڑے ملے، آپ کو 2 کپڑے کیسے مل گئے؟ آپ کی تہبند بھی نہیں ہے، آپ کا کرتا بھی نیا ہے، اتنی جرت تیری ہو گئی، اس کی تو گردن اڑانی چاہیے۔ ایسے امیر سے پوچھنا
جو رات کے وقت میں بھیس بدل کر لوگوں کے گھروں پہ راشن پہنچاتا. اتنی رات گزر گئی, تمہارے گھر کا چولہا بھی تک کیوں جلتا؟ یہ بچے کیوں بیٹھے؟ ہانڈی میں کچھ نہیں. بچے سمجھ رہے ہیں اماں کھانا پکا رہی ہے, ایوے کچھ نہیں, تھوڑی دیر میں یہ تھک کے سو جائیں گے تو میں بھی جا کر سو جاؤں گی. تم کو بیت المال سے کچھ نہیں ملا. میں تو عمر کو پکڑوں گی میدان محشر میں کہ وہ ہماری خبر گیری کے لیے کیوں نہیں آیا. فاروق اعظم فرماتے میرے پاؤں تلے زمین کھسکنے لگی, میں دوڑ کر پہنچا بیت المال اور وہاں سے دال چاول گھی تیل اپنے کاندھے پر اٹھا کر جب میں نکلا تو میرا وزیر آیا, امیر المؤمنین یہ کیا کر رہے ہیں, لائیے یہ مجھے دیجیے میں اٹھاتا ہوں. فرمایا ہاتھ ملا, محشر میں میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہنے لگے نہیں حضور محشر میں تو سب نے اپنے اپنے بوجھ اٹھانے. فرمایا آج عمر کو اپنا بوجھ اٹھانے تھے. یہ تھے ریاست مدینہ اور یہ تھے حضور کے دربار میں مدرسہ مصطفیٰ میں پڑھنے والے یہ طلبہ. وہاں پر پہنچے, صرف سامان دے کر چلے نہیں گئے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک فوٹو کھینچائی اور اس کے بعد چلے گئے. اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا, اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا, ساتھ میں دل میں کہتے رہے عمر تیری وجہ سے جتنی مرتبہ یہ بچے روئے ہیں تمہیں اس کا کفارہ دینا پڑے گا, جتنے آنسو ان کے ٹپکے ہیں تمہیں اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اور نکلتے وقت اس عورت کو کہا کہ بہن اب تو عمر کو معاف کر دو. کہنے لگی نہیں, حاکم ہو تو کوئی تمہاری طرح ہو, عمر تو ہم کو پوچھنے بھی نہیں آیا. فرمایا بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن تیرے اصرار پر اب یہ کہتا کہ مسلمانوں کا وہ امیر عمر تیرے سامنے کھڑا ہے. یہ فاروق اعظم, اب ان سے قوم نے سوال کر دیا کہ جناب یہ آپ کے پاس دو کپڑے جو آئے یہ کہاں سے آئے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا رات جب کپڑے بٹے تھے تو ایک کپڑا میرے بیٹے کو ملا, ایک مجھ کو ملا. بیٹے نے جب باپ کی قمیض دیکھی کہ اس پر 17 پیوند لگ چکے تھے, اب تو پیوند لگانے کی جگہ بھی نہ تھی, تو باپ نے کہا کہ ایسا کریں ابا جان آپ میرے کپڑے سے اپنی تہبند بنا لیں, اپنے کپڑے سے اپنی قمیض بنا لیں. یہ نیچے جو کپڑا ہے تہبند کا یہ میرے بیٹے کا ہے, اوپر جو میں نے کرتا پہنا یہ میرا اپنا کپڑا ہے. اب اگر قوم اجازت دے تو میں خطبے کے لیے آ سکتا ہوں. یہ تھے دربار رسول میں رہنے والے لوگ, اس انداز میں انہوں نے زندگیاں گزاری تھی اور اس طرح سے سرور کونین کے دربار میں پلنے والے اس طرح سے انہوں نے تربیت مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزاری. اور وہی فاروق اعظم آج ہم کفر سے ڈرنے لگ گئے, آج ہم فرانس سے ڈرنے لگ گئے, امریکہ سے ڈرنے لگ گئے, آج ہم بڑی بڑی جو ہے وہ ریاستوں سے ہم ڈرنے لگ گئے. اور مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھا, بدر کی وادی ہے, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نکلے 313 ان کی تعداد, بدن پر ان کے کپڑے پیوند والے, آدھی کھجور سیری آدھی کھجور افطاری, یہ ٹوٹل ان کے پاس کھانا, 8 تلواریں وہ بھی سنگالو. وہ سائیڈ میں دکانیں تھی یہودیوں کی, وہ کہنے لگے کہ اتنے بڑے لشکر سے تم ٹکرانے کے لیے جا رہے تمہارے پاس ہے کیا؟ مسلمانوں نے کہا او یہودیوں آنکھ کھول کر دیکھ لو, اللہ کا رسول ہمارے پاس ہے. اب تو ہمارا حال یہ ہو گیا نا, وہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو محبت کی, مال بھی چاہیے جان بھی چاہیے. تبوک کا موقع, ابو بکر صدیق نے اپنے پورے گھر کا سامان لے جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. صرف یہ نہیں, اپنے تن کے کپڑے بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیے, ٹاٹ کا بورا پہن کے آئے. ہمارے یہاں جب ہوتا ہے نا کہ جناب مسجد کے میں جو ہے وہ تعمیر میں چندے کی ضرورت ہے, ہم سب سے پہلے اپنے کیش کو دیکھتے ہیں, آؤ جناب کتنا کیش ہے؟ کہنے 1 کروڑ کیش جو ہے بینک میں پڑا. کہنے ٹھیک ہے, اس میں سے 1 لاکھ روپیہ مسجد کو دے دیتے, 99 لاکھ تو تب بھی اپنے پاس رہیں گے. صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ دیا, بدن کے کپڑے دیے, ٹاٹ کا بورا پہنا. عشق تو ابو بکر کا یہ کہہ رہا تھا ابو بکر آج کچھ ایسا کر دے, لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی, ورنہ ابو بکر تو اپنا سینہ چیر کے دل نکال کے دیتا. سرکار اگر ہمارے کہیں تو اپنے نبی کو اپنا دل بھی پیش کر دے, کیونکہ یہ دل رکھا ہی ہم نے اپنے نبی کے لیے ہے, یہ گردن ہم نے رکھی اپنے نبی کے لیے, یہ سینے ہمارے نبی کے لیے ہے. اور اس طرح سے وہ بدر کی وادی میں جب یہ پہنچے ہیں نا, سنیے ابو جہل نے اپنا جاسوس بھیجا, کہنا پتہ تو لگاؤ کتنے ہیں. میں نے کہا حضور کے غلام جب بیدار ہوتے ہیں تو باطل پھر بڑا دہلنے لگتا, کہنا ذرا پتہ تو لگاؤ کتنے. جاسوس آیا, جاسوسی کی پلٹ کر واپس کیا, جا کر کہنے لگا کہ ان کی تعداد ہوگی 300 کے قریب, کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو پانی نہیں, تلوار پہ دھار نہیں, بدن پہ کپڑے نہیں, آدھی کھجور سیری آدھی کھجور افطاری. ابو جہل اپنے غرور اور تکبر میں کہنے لگا تو پھر ٹھیک ہے, ایسا کرو کہ اپنی اونٹیاں نکالو, صبح وہاں پر جائیں گے
اور ان کی لاشوں کو باندھیں گے، ان کے جسموں کو باندھیں گے اور مکے میں لا کر ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ بڑے آئے تھے نیا کلمہ لے کر، نیا دین لے کر۔ ابو جہل کا جاسوس کہتا ہے میں نے کچھ اور بھی دیکھا، پوری تو سنو، میں نے کچھ اور بھی دیکھا۔ کہنے کیا دیکھا؟ کہنے ان کی آنکھوں میں عشق رسول کا ٹھاٹا مارتا سمندر دیکھا، اور تم سے لڑنے کے لیے ان کی آنکھوں میں انتقام کے بھڑکتے شعلے دیکھے۔ تم کہتے ہو کہ تمہاری اونٹنیوں پر ان کی لاشیں ہوں گی، میں یہ کہتا ہوں کل آنے والے دن میں تمہاری لاشیں ان کے اونٹوں پر ہوں گی۔ اے ابو جہل، تم اس قوم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے جو قوم اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے آئی، اور تم کو پتہ ہی نہیں ہے عشق رسول ہوتا کیا ہے۔ یہ جن کے اوپر سوار ہو جاتا ہے پھر ان کو موت کا ڈر نہیں ہوتا، وہ تو سینے لے کر آگے کھڑے ہو جاتے کہ ادھر میری شہادت ہوگی، ادھر جمال مصطفیٰ ملے گا۔ وہ تو اس انداز میں پھر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں لے کر ہم نے تو یہ فیصلہ کرنا، مرنا سب نے ہے، جانا سب نے ہے، قبروں میں سب نے پہنچنا۔ اسی پاکستان میں ہمارے یہاں پر ایک شہر لاہور ہے، اور وہاں پر ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں 1929 کی قبریں بھی وہاں پر موجود ہیں کہ جن کے نام مٹ گئے، جن کی تختیاں مٹ گئیں، کون اندر قبر میں ہے کسی کو نہیں پتا۔ لیکن اسی لاہور شہر کے اس قبرستان میں ایک قبر ایسی ہے کہ جہاں صبح سے لے کر شام تک ٹوکرے کے ٹوکرے پھول سے بھرے ہوئے آتے ہیں، ٹوکرے سے ٹوکرے پھول کے بھرے ہوئے وہاں پر آتے ہیں۔ اور یہ قبر ہے غازی علم الدین شہید کی، کہ جس کو قبر میں بھی اتارا تھا تو وہ محب وطن، بانی وطن، شاعر مشرق، قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس وقت غازی علم الدین کو قبر میں اتارا، اور قبر میں جب اتارا نا تو اتارنے کے بعد پھر غازی علم الدین کے لیے علامہ اقبال نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ ترکھانوں نہ منڈا آج ہم سب بڑے لکھوں پہ بازی لے گیا۔ یہ اقبال کا تاریخی جملہ تھا، علامہ اقبال کا، کہ ترکھانوں کا یہ منڈا جو ہے، یہ لڑکا آج ہم تمام پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں قبر میں تھے نا علامہ اقبال غازی علم الدین کی، تھوڑی دیر میں چیخ مار کے اقبال باہر آ گئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا اقبال کیا بات تھی کہ آپ چیخ کر باہر آ گئے؟ کہنے لگے میں نے غازی علم الدین کو کہا کہ تمہارے لیے تو انگریزوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ کسی بھی لاوارث قبرستان میں تم کو دفن کر دیا جاتا، میں نے اپنا پورا زور اور اپنی پوری قوت لگا کر تمہارے ارادے کے مطابق تمہیں جو ہے وہ اس زمین پر دفن کیا جا رہا، اس میں نے پوری کوشش کی ہے۔ میری ایک درخواست ہے علم الدین، اب جب سرکار تشریف لائے نا تو اقبال کا میرے آقا کو سلام پیش کرنا، اقبال کا میرے آقا کو سلام پیش کرنا۔ تو علم الدین نے مجھ سے کہا اقبال باہر جاؤ، آقا کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس انداز میں زندگی گزاری۔ تو اپنے ملک کے اس محبت کرنے والے قلندر لاہوری کا یہ فلسفہ سمجھ لو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔